والصلاة والسلام على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعداء محمد وعلى محمد اما بعد وفقنا اللہ وإياكم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. گفتگو جو ہے وہ کلی کی دو تقسیم متواتی اور مشکک میں جاری تھی، اور یہ تقسیم حقیقت میں دیکھا جائے تو جو خارج کے افراد موجود ہیں اس اعتبار سے ہے. یعنی سب سے پہلے ہم نے مفہوم کی تقسیم کی کہ مفہوم یا کلی ہوگا یا جزئی ہوگا. یعنی مفہوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر فرض کر لیے جائیں کہ خارج میں اس کے زیادہ افراد ہوں تو کیا ہر ایک پہ تطبیق کر جائے گا، تو وہ خود مفہوم کی خصوصیات بیان ہو رہی تھی. ابھی جو ہے وہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں افراد کی خصوصیات ہیں. یعنی تمام کے تمام افراد برابر ہیں کہ مفہوم ان کے اوپر برابر صدق کر رہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں کسی بھی فرد کے اندر. جیسا کہ مثال دی انسان کی، انسان جو بھی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، معصوم ہو، غیر معصوم ہو، سب کے اوپر انسان برابر صدق کرے گا. لیکن جو دیگر فرق ہوں گے وہ اور اعتبار سے ہوں گے. لیکن جو انسان ہے یعنی حیوان ناطق ہونے کے اعتبار سے ایک ایسا حیوان کہ جو سوچ و بچار کرتا ہے، جو سوچتا ہے یا بولتا ہے، وہ خصوصیت سب میں برابر ہے. اب کون کتنا سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے، اور اس کی معرفت کیا ہے، اس اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. لیکن انسان کے اعتبار سے کیا ہے، برابر ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ جو لفظ تواتو ہے، تواتا یا تواتو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تساوی، برابر ہونا، موافق ہونا. تو حقیقت میں برابر یہ مفہوم نہیں ہوتا. افراد کیا ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. تمام کے تمام افراد کیا ہوتے ہیں، متوافق ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں اس مفہوم کے اندر. تو لہٰذا اس مفہوم کو کیا کہا جاتا ہے، متواتی، یعنی برابر ہونے والا. حالانکہ برابر ہونے والے کون ہیں، افراد ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ یہاں پہ یہ جو ہے جہاں پہ گفتگو پہنچی تھی اس دن، وَقَضَا أَفْرَادُ الْحَيْوَانِ وَالذَّهَبِ وَنَحْوِهِمَا وَمِثْلُ هَذَا الْكُلِّ. اب اس کے بعد دیکھیں کہ المتوافقۃ افرادہ، یعنی متوافقہ کس کی صفت بیان کی ہے، کلی کی نہیں ہے، اس کے افراد کی ہے. یعنی کہ ایسی کلی کہ جس کے افراد کیا ہوں، متوافق ہوں، فی مفہومی، اس کے مفہوم میں. متوافق ان برابر ہونا، ایک جیسا ہونا. تو اب ایک جیسے کون ہو رہے ہیں، افراد ہو رہے ہیں. تو یسمى، تو نام دیا جاتا ہے اس کلی کو متواتی کا. حالانکہ کلی برابر نہیں ہو رہی، تو لہذا متواتی کیا کریں گے، تفسیر کریں گے. ایسے تفسیر کی کہ جب ہم کلی کو متواتی کہہ رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ المتوافقۃ افراد ہو، کہ جس کے افراد کیا ہو رہے ہوں، برابر ہو رہے ہوں. کس میں برابر ہو رہے ہوں، فی اس مفہوم کلی میں. پس اولاً اور بالذات دیکھا جائے تو تواتو، برابر ہونا، یہ کس کی خصوصیت ہے، افراد کی خصوصیت ہے. اور ثانیاً اور بالعرض اس سے نسبت دی جاتی ہے کس کی طرف، مفہوم کی طرف نسبت دی جاتی ہے. بالکل ایسی کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ لفظ انسان کلی ہے، تو لفظ انسان تو کلی نہیں ہے، مفہوم انسان کلی ہے. تو اگر ہم لفظ کی طرف نسبت دے رہے ہیں تو ثانیاً اور بالعرض دے رہے ہیں، اصل میں کیا ہے، مفہوم ہے. اور یہی سسٹم وہاں پر بھی چلا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، یا متباین ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، مترادف ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کہا تھا، الفاظ مترادف متباین تو نہیں ہوتے، ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر وہ انہوں نے کہا تھا کہ لفظ انسان کو لے لیں، لفظ بشر کو لے لیں، یہ آپس میں کیا ہیں، ایک جیسے ہیں. حالانکہ الفاظ تو ایک جیسے نہیں ہے، ایک لفظ انسان ہے، ایک بشر، ایک بے سے شروع ہے، ایک الف سے شروع ہے. تو وہاں پہ ایک جیسے سے مراد کیا تھی، معنی کا ایک جیسا ہونا. لیکن ثانیاً اور بالعرض کیا کہہ دیتے تھے کہ الفاظ ایک جیسے ہیں. تو یہی بالکل گفتگو ہے متواتی اور مشکک میں، کہ کلی کیا ہے، متواتی نہیں ہوتی. کلی سے کیا مراد، مفہوم کلی. اسی طریقے سے جو مفہوم کلی ہے وہ بھی مشکک نہیں ہوتا. تو متواتی اور مشکک کیا ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں. یعنی ایک جیسا افراد سارے ایک جیسے ہوں گے تو مفہوم کو کیا کہہ دیں گے، متواتی کہہ دیں گے. افراد سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے اندر کیا فرق ہے، تو مفہوم کو کیا کہہ دیں گے، مشکک کہہ دیں گے. ہاں، یعنی جو افراد کی خصوصیت تھی، اسی افراد کی جو خصوصیت کا اطلاق ہم کر رہے ہیں، کس کے اوپر کر رہے ہیں، مفہوم کے اوپر کر رہے ہیں. یعنی مصادیق والا جو نام ہے، مصادیق کی جو خصوصیت ہے، مصادیق کی خصوصیت کیا ہے، مختلف ہونا یا ایک جیسا ہونا. وہ جو ایک جیسے ہونے والا خصوصیت ہے، اس کو کس کا نام دے دیا، وہ نام مفہوم کا ہم نے دے دیا اس کو.
ٹھیک ہے. ہاں کلی اور جزئی خصوصیت کس کی ہے؟ مفہوم کی ہے. اور وہ ہم نے کس کو کہہ دیا؟ الفاظ کو کہہ دیا کہ الفاظ کلی ہوتے ہیں الفاظ جزئی ہوتے ہیں، حالانکہ لفظ کلی جزئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ الفاظ مترادف. لیکن الفاظ مترادف نہیں ہوتے، معنی مترادف ہو جاتے. تو یہ کیا ہے، ان چیزوں کو دقت سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے ایک جیسی. تو اطلاق کے نام میں کیا فرق آ سکتا ہے، منطقی میں فرق کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ مفہوم مشکک ہے. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہی ہوگا کہ اگر افراد کو دیکھیں تو اگر افراد میں تفاوت ہے، ٹھیک ہے، الفاظ آپس میں مختلف ہیں، تو اس مفہوم کو کیا کہہ دیں گے؟ مفہوم مشکک کہہ دیں گے. لفظ تشکیک کا جو یہاں پہ انہوں نے معنی بیان کیا مختلف ہونا، ٹھیک ہے، اور بالکل آخر پہ جا کے ایک عبارت وہاں پہ آئے گی کہ المتفاوتۃ افرادہ، کہ جس کے افراد کیا ہوں؟ مختلف ہوں. تو تفاوت کس کا نام دیا؟ افراد کا نام دیا. تو چونکہ اس کے افراد مختلف ہو رہے ہیں لہٰذا اس کلی کو کیا دیں گے؟ مشکک، یعنی ایک ایسی کلی کہ جس کو تفاوت جس کے اندر ڈال دیا گیا ہو، جس کے اندر کیا تشکیک ڈال دی گئی ہو، تفاوت ڈال دیا گیا ہو، اس اعتبار سے ہے. اچھا، کچھ شروحات والوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ لفظ مشکک بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں فاعل کے اعتبار سے. تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ شک سے ہے، مادہ شک کا، اور مشکک کو کیا کہیں گے؟ کہ شک ڈالنے والی. شک مشکک یعنی شک ڈالنے والی. یعنی یہ کلی ایسے ہوتی ہے کہ جو انسان کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ آیا یہ لفظ جو ہے وہ مشترک کے لفظی ہے یا مشترک کے معنوی ہے. ٹھیک ہے. مشترک کے معنوی اور لفظی کا کیا فرق ہے؟ کہ یہ جو کلی ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مشترک کے معنوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کلی کہہ دیں یا مشترک کے معنوی کہہ دیں ایک ہی بات ہے. یعنی جس کا معنی کیا ہو؟ بہت سارے افراد میں مشترک ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ لفظ انسان کو آپ نے لیا، انسان کے بہت سارے افراد ہیں، زید، بکر، عمر وغیرہ، سب کے اوپر کیا ہے؟ لفظ انسان فٹ کرتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے. لیکن اگر آپ لفظ انسان کو لیں اور جو ہے وہ علم کے طور پہ محمد کو لیں، تو لفظ نہیں، معذرت، شروع میں کیا مثال دی؟ لفظ محمد کو لیں یا لفظ عین کو لیں، عین، کلمہ عین کی مثال دی. تو لفظ محمد کے بہت زیادہ افراد ہیں. ایک آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے، اس کے اوپر بھی لفظ محمد صدق کر رہا ہے. کسی اور کے بیٹے کا نام محمد ہے، اس کے اوپر بھی محمد صدق کر رہا ہے. اسی طریقے سے لفظ عین جو ہے وہ چشمے کے اوپر بھی صدق کر رہا ہے، اور چیزوں کے اوپر بھی صدق کر رہا ہے. لیکن اسے کیا کہتے ہیں؟ مشترک کے لفظی کہتے ہیں، کہ ایک لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہو رہے ہیں؟ زیادہ ہو رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں، کلی مشکک کی کسی مثال کو اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے کیا مثال دی کلی مشکک کی؟ لفظ بیاض آپ نے مثال اٹھائی، ٹھیک ہے، سفید ہونا. یا لفظ عدد کیا ہے؟ مثال اٹھائی. تو اب اس بندے نے کیا دیکھا کہ لفظ عدد آیا کلی ہے، ٹھیک ہے، کلی ہے، یعنی بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ مشترک کے معنوی ہے. یا لفظ عدد کیا ہے؟ وہ جو پیچھے پڑا تھا، ایک لفظ جس کے معنی زیادہ ہوتے ہیں، مشترک کے لفظی ہے. تو اس نے کہا کہ چونکہ لفظ عدد کیا ہے؟ ایک بھی اس کا عدد ہے، دو بھی ہے، تین بھی ہے، بہت زیادہ اس کے افراد ہیں، لہٰذا اس نے کیا کہا کہ یہ اس کے بہت زیادہ معنی ہیں. لفظ عدد کیا ہے؟ لفظ ایک ہے العدد، اور العدد جس طریقے سے ایک کے اوپر صدق کرتا ہے، دو کے اوپر بھی صدق کر رہا ہے، تین کے اوپر بھی صدق کر رہا ہے. اسی طریقے سے لفظ بیاض، اس نے کہا کہ لفظ بیاض ایک ہے، وہ جناب علی زیادہ سفید ہے، اس کے اوپر بھی صدق کر رہا ہے، برف والا، ٹھیک ہے، کپڑے کا جو سفیدی ہے، ورق کی سفیدی، ٹھیک ہے، ہر چیز کی جو ہے سفیدی پر صدق کر رہا ہے. تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے مشترک کے لفظی ہو، یعنی لفظ ایک ہے اور اس کے معنی کیا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ معنی کیوں زیادہ اس نے بنائے؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے افراد آپس میں مختلف ہیں، افراد ایک جیسے تو نہیں ہیں. اور مشترک کے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ افراد ایک جیسے ہوتے ہیں، کلی کیونکہ سب کے اوپر برابر صدق کرتی ہے. تو اس کو ذہن میں کیا پڑ گیا؟ شک پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو؟ کلی ہو ہی نہ. ٹھیک ہے، یہ کلی نہیں ہوگی بلکہ یہ کیا ہوگا؟ مشترک کے لفظی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کلی مشکک ہوتی ہے وہ انسان کو شک میں ڈالتی ہے. کس بات میں شک میں ڈالتی ہے؟ کہ آیا یہ مشترک کے لفظی میں جا رہی ہے یا یہ کس میں جا رہی ہے؟ کلی میں جا رہی ہے، مشترک کے معنوی میں جا رہی ہے. آیا یہ لفظ کلی ہے یا یہ کیا ہے؟ لفظ مشترک کے لفظی ہے. یہ شک میں کیوں ڈال رہی ہے؟ کیونکہ ان کے افراد میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو مشترک کے لفظی ہے وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ معنی میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، معنی کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں.
تو لہٰذا کہتے ہیں کہ ہر وہ کلی جو حقیقت میں ہو تو کلی، لیکن تھوڑا سا شک میں ڈال دے کہ ہو سکتا ہے یہ مشترک لفظی میں چلی جائے کیونکہ معنی سارے الگ الگ ہو رہے ہیں آپس میں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشکک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی شک کی وجہ سے وہ پیچھے ایک اعتراض بھی کیا تھا محمد والا، کہ جب آپ نے کہا تھا کہ لفظ محمد جو ہے وہ جزئی ہے، فقط اسی کے بیٹے کو پرسدھ کرے گا، تو اعتراض کیا کیا تھا اس نے کہا کہ لفظ محمد تو دنیا میں جو بھی اپنے بیٹے کا نام رکھے گا اس کی پرسدھ کرے گا. تو ہم نے کیا جواب کیا تھا کہ ہماری گفتگو کس میں ہے؟ مفہوم میں ہے. ہماری گفتگو کلی میں ہے کہ لفظ محمد کو کلی کے طور پہ لیں، مشترک لفظی میں گفتگو نہیں ہے. اور ابھی آپ کس کو لے رہے ہیں؟ لفظ کو لے رہے ہیں مشترک لفظی کے طور پہ، جبکہ ہم گفتگو کس میں کر رہے ہیں؟ مفہوم اور معنی میں کر رہے ہیں. تو اسی طرح کی اشتباہ کہاں پہ ہوگا؟ کلی مشکک میں ہوگا یا کلی مشکک میں ہوگا. تو یہ کیا تھی وجہ تسمیت کی دو طرح سے اس کی. تطبیق میں آ جائیں ثانیاً سے. ثانیاً اذا لاحظت کلیاً مثل مفہوم البیاض، جیسے مفہوم بیاض. مفہوم بیاض کا کیونکہ کلی اور جزئی کی تقسیم ہے ہی مفہوم کی. والعدد، مفہوم عدد لے لیں، مفہوم وجود لے لیں. تین مثالیں دے دیں. طبقتہ علی افرادہ، آپ ان تینوں کی تطبیق کریں ان کے افراد کے اوپر. تو تجد علی العکس من النوع السابق، تو نوع سابق سے بالکل الٹ کیا ہے آپ کو یہاں پہ کہانی ملے گی. تجد تفاوتاً، ٹھیک ہے، آپ کیا پائیں گے؟ تفاوت کو پائیں گے، فرق کو پائیں گے. لیکن فرق کس میں ہوگا؟ خود مفہوم میں ہوگا؟ نہیں، مفہوم تو ایک ہے آپ کے پاس. فرق کس میں ہوگا؟ بین الافراد. فرق کس کے درمیان ہوگا؟ افراد کے درمیان ہوگا. اچھا، کہاں پہ فرق ہوگا؟ فی صدق المفہوم علیہ، کہ یہ جو مفہوم کلی ان کے اوپر صدق کر رہا ہے، تو اس صدق میں جو ہے وہ افراد کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے. کس اعتبار سے فرق ہے؟ وہ کچھ فروق کو کیا ہے منفیوں نے معین کیا ہوا ہے. پہلا کیا ہے؟ اشتداد. ٹھیک ہے، اشتداد کیا ہے؟ شدت. شدت کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ ضعف. شدت اور ضعف کا فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی مثال دیں گے بعد میں. ایک فرق یعنی کلی مشکک کی پہلی قسم کیا ہے کہ جہاں پہ فرق کیا ہو؟ شدت اور ضعف کا ہو. دوسری کیا ہے؟ الکثرہ. ٹھیک ہے، کثرت کے مقابلے میں کیا؟ قلت. قلت اور کثرت کا فرق ہو جائے گا، یہ دوسری قسم ہو جائے گی مشکک کی. اور تیسری کیا ہے جی؟ اولویت. ٹھیک ہے، ایک کیا ہے؟ اولا ہے. ٹھیک ہے، اولا کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ عدم یا اولا؟ ادنا. اولا اور ادنا، وہ اعلیٰ اور ادنا کے بارے میں شاید کہہ دیں سے اولا اور ادنا کہہ دیں، یا اولا اور اضاف. چلیں. اور چوتھی قسم جی اولویت کے مقابلے میں عدم اولویت کہتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ایک اولویت ہے اور ایک عدم اولویت ہے. التقدم، چوتھی قسم کیا ہے؟ تقدم، پہلے ہونا، اور اس کا کیا ہے؟ متاخر، بعد میں ہونا. یہاں پہ چار قسمیں بیان کی. ایک پانچویں قسم بھی ہے علیت اور معلولیت کی. ایک علت ہے اور ایک کیا ہے؟ معلول ہے. کچھ اور قسمیں بھی ہیں اور مزید بھی کیا ہے اس کے اندر بحث ہے، اقسام ہیں جو کہ فلسفے کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں. اب کیا ہے؟ ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں. فنرا بیاض الثلج، ثلج برف کو کہتے ہیں. جو برف کی سفیدی ہے وہ اشد ہے. اشد بیاضا من بیاض القرطاس، جو قرطاس یعنی جو صفحے کی سفیدی ہے، خصوصاً اگر وہ صفحہ کیا ہو؟ پاکستان کی اخبار کا ہو یا کسی ملک کی اخبار کا ہو، تو اس کی سفیدی اور جو برف کی سفیدی ہے اس میں کیا ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. جو برف کی سفیدی ہے وہ زیادہ اشد ہے، اور جو صفحے کی سفیدی ہے وہ کیا ہے؟ اشد کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضعیف ہے، کمزور ہے. وہ کل منہما بیاض، حالانکہ ہر ایک کیا ہے؟ بیاض ہے. لہٰذا یہاں پہ بیاض کے دو فرد ہو گئے، نہ کہ بیاض کے دو معنی ہوئے. اگر بیاض کے دو معنی ہوں گے تو یہ کس میں جائے گا؟ مشترک لفظی میں جائے گا. اگر بیاض کے دو فرد ہوں گے تو یہ کس میں جائے گا؟ مشترک معنوی میں جائے گا اور کلی میں جائے گا. وعدد الالف، اسی طریقے سے آپ عدد کو لے لیں کہ الف کا جو عدد ہے، ہزار کا جو عدد ہے، اکثر من عدد المئہ، وہ 100 کے عدد سے کیا زیادہ ہے. وہ کل منہم عدد، اور دونوں کیا ہے؟ عدد ہیں. اور وجود خالق، خالق کا جو وجود ہے وہ اولا ہے وجود مخلوق سے. ٹھیک ہے، اور جو علت کا وجود ہے وہ کیا ہے؟ متقدم ہے معلول کے وجود پر. ٹھیک ہے، ووجود العلت متقدم علی وجود المعلول بنفس وجودہ لا بشیء آخر. بنفس وجودہ یعنی خود اسی اپنے وجود معلول کے اعتبار سے، یعنی معلول کا اپنے وجود کے اعتبار سے وہ کس کے اوپر مقدم ہے؟ علت کے وجود کے اوپر مقدم ہے. لا بشیء آخر، کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں.
یعنی تفاوت کس میں ہے؟ اگر تقدم اور تاخر کا دیکھا جائے تو وجود کے اعتبار سے کیا ہے تفاوت ہے کہ وجود کے اعتبار سے ایک متقدم ہے اور ایک وجود کے اعتبار سے کیا ہے متاخر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی صفات اور خصوصیات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے جو معلول ہے وہ علت سے آگے نکل جائے کسی صفت میں، کسی خصوصیت میں، کسی کمال میں. ٹھیک ہے. ہاں وجود میں ٹھیک ہے. فرض کریں کہ اگر جو ہے وہ میں پیدا کرتا ہوں ایک روبوٹ پیدا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک لیپ ٹاپ بناتا ہوں، تو میں کیا بن گیا؟ علت بن گیا لیپ ٹاپ کو ایجاد کرنے کی. تو لیپ ٹاپ کیا متاخر ہے، میں کیا ہوں متقدم ہوں. لیکن لیپ ٹاپ کچھ صفات مجھ سے آگے ہے. ٹھیک ہے. مثال کے ہاں وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، بشیء آخر ہے. ٹھیک ہے. اگر شیء آخر دیکھیں، اگر لیپ ٹاپ کی میموری دیکھیں، اس کا حافظہ دیکھیں، تو وہ مجھ سے آگے ہے اور میں کیا اس سے پیچھے ہوں، کیونکہ میں اسی کے بل بوتے پہ ہوں. ٹھیک ہے. جو کتاب پڑھنی ہو، جو شرح ڈھونڈنی ہو، جو معنی ڈھونڈنا ہو، درس سننا ہو، میں اسی کتاب پہ ہوں. تو وہ مجھ سے آگے ہے، یعنی میرا استاد ہے وہ ایک طرح سے، اور میں اس کا شاگرد ہوں. تو یہ کیا ہے کسی اور اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے معلول کیا ہے آگے ہو علت سے، لیکن اسی کیا ہے بنفس وجودی. لیکن اگر خود اسی وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے، معلول کو اپنے وجود کے اعتبار سے دیکھیں، تو اس کا وجود کیا ہے؟ جب تک میرا وجود نہیں تھا، میرے وجود کے نہ انسان کے وجود سے پہلے کیا لیپ ٹاپ کا وجود نہیں تھا. لہٰذا ہم کیا کہیں گے؟ لیپ ٹاپ کا وجود کیا ہے؟ متاخر ہے انسان کے وجود کے بعد. لیکن کسی اور چیزوں میں دیکھا جائے تو یقیناً کیا لیپ ٹاپ جو ہے وہ انسان سے کیا آگے ہے. حالانکہ لیپ ٹاپ بھی وجود ہے اور انسان بھی کیا ہے وجود ہے، دونوں وجود ہے. وہ کل منہما وجود ہے. وہذا الکلی، بس یہ جو کلی ہے، کون سے کلی؟ المتفاوتۃ افرادہ، کہ جس کے افراد کیا ہیں مختلف ہو گئے ہیں. بس مختلف ہونے والی خود کلی نہیں ہے، مختلف ہونے والے کیا ہیں؟ افراد ہیں. یعنی جس کے افراد مختلف ہو رہے ہیں کس بات میں مختلف ہو رہے ہیں؟ فی صدق کے مفہوم ہی، کہ مفہوم کلی علیہ، ان افراد کے اوپر صدق کرنے میں کیا ہے تمام افراد کیا ہو رہے ہیں؟ مختلف ہو رہے ہیں. اس کلی کو کیا نام دیں گے؟ مشکک کا نام دیں گے. یعنی وہ تفاوت، اور تفاوت کو کیا کہتے ہیں؟ تشکیک کا نام دیا جاتا ہے. تو مشکک یعنی ایک ایسی کلی کہ جس کے درمیان کیا ہو؟ فرق ہو. ٹھیک ہے. جس میں فرق پیدا کر دیا گیا ہو. مفہوم میں فرق پیدا نہیں کیا گیا، افراد میں، جس کے افراد میں کیا ہے فرق پیدا کر دیا گیا ہو، اس کلی کو کیا کہیں گے؟ مشکک کہیں گے. اور مشکک کس اعتبار سے؟ کہ جو کلی آپ کو شخص میں ڈال دے کے آئے کہ اس کے معنی زیادہ ہو رہے ہیں اس لفظ کے، یا اس کے افراد زیادہ ہو رہے ہیں. یعنی کیا یہ مشترک لفظی میں جا رہی ہے یا یہ کلی میں کھڑی ہوئی ہے؟ مشترک لفظی جزئی ہوگی. جی مشترک لفظی کیا آپ لے رہے ہیں؟ اگر وہ اسم ہے جی لفظ عین کس میں؟ اسم میں جا رہے ہیں. اور اسم آیا جزئی ہے یا کلی ہے؟ کہا تھا کہ اس کے اندر دو کیٹیگری ہیں. اگر وہ علم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس کو انہوں نے کیا بنایا تھا؟ جزئی بنایا تھا. اگر وہ اس میں اشارہ جزئی وغیرہ نہیں ہے، فقط لفظ عین کہتے ہیں، تو وہ پھر کلی ہو جائے گا. لیکن لفظ عین کلی نہیں ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ لفظ عین کا مفہوم. کون سا مفہوم؟ مثال کے طور پہ عین، کون سی عین آپ کی مراد ہے؟ جاسوس کے معنی میں. تو جاسوس کا جو مفہوم ہے وہ کلی ہے. اسی طریقے سے لفظ عین کا کون سا مفہوم؟ وہ یہ دیکھنے والی آنکھ، وہ کیا کلی ہے. ٹھیک ہے. افراد اور معنی میں انشاءاللہ فرق بھی آگے آئے گا، جہاں پہ ہم گفتگو کریں گے. ابھی اگلی بحث ہوئی ہے مفہوم اور مصداق کی. افراد اور معنی کے دوران یہ ساری چیزیں بعد میں انشاءاللہ آئیں گی. وہاں سے کیا ہے ان سوالوں کے مزید ہمیں جواب ملیں گے. مثال کے طور پہ آگے ایک بحث آئے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد ہے، مفہوم محمد، یہ کیا ہے؟ جزئی ہے. تو حالانکہ محمد کے دیکھے ہیں تو بہت سارے کیا اجزاء ہیں، 2 ہاتھ ہیں، سر ہے، ٹانگیں ہیں، تو بہت سارے افراد ہو گئے. ان سب کے ملا کے اوپر کیا ہے محمد صدق کر رہے. تو خود اجزاء، جز اور جزئی میں کیا فرق ہے، کل اور کلی میں کیا فرق ہے، یہ تعبیرات کیا ہیں، یہ تفصیلات انشاءاللہ واضح ہوں گی بعد میں. تمرینات میں آ جائیں گے. عین الجزئی والکلی، جزئی اور کلی کو معین کریں. من مفاہیم الاسماء، ان اسماء کے مفاہیم میں سے کہ الموجودۃ فی الابیات التالیہ،
جو آنے والے ابیات یعنی بیت میں کیا ہے موجود ہیں، شعروں میں کیا موجود ہیں. اچھا یعنی فقط اسماء کو ہم نے لینا ہے، اسماء سے ہٹ کے جو حروف ہیں وہ تو واضح ہیں. حروف کے کیا معنی ہے منطق میں؟ مدالیل الادوات کلھا مفاہیم جزئیت، یہ پیچھے کی عبارت آئی تھی کہ ادوات اور حروف کے جتنے بھی معنی ہیں وہ جزئی ہو جائیں گے. اور افعال میں کیا کہا تھا؟ مادہ کے اعتبار سے کلی ہوں گے اور حیات کے اعتبار سے جزئی ہوں گے. اور اسماء میں کہا تھا کہ اس میں کیا ہو جائیں گی؟ کیٹیگری ہو جائیں گے. اگر اسماء اعلام میں سے ہیں اور ضمائر ہیں، اسماء اشارہ ہیں، وہ جزئی ہوں گے. جی ہاں، اسماء غیر متمکنہ جزئی ہو جائیں گے. اسماء جتنی بھی اسماء ہیں سب کا مستقل معنی ہے نا. جب سب کا مستقل معنی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مستقل معنی ہے کیا اس کے جو افراد ہیں ممکن ہے کہ اس کے اندر اتنی خصوصیت ہو کہ اگر اس کے افراد زیادہ کریں تو سب کے اوپر صد کر جائے، کلی ہو جائے گا. یعنی یہ آپ پیچھے نکال لیں اس تمرین سے پہلے کہاں پہ عبارت تھی؟ کلی اور جزئی کی بحث سے پہلے تھی میرے خیال میں، نہیں کلی اور جزئی کی بحث کے اندر ہی تھی جہاں پہ ایک تنبیہ ذکر کی تھی. ہاں تنبیہ، اسی کلی اور جزئی کی بحث کے آخر میں ہے تنبیہ ہے. بلی تنبیہ میں کیا کہا تھا کہ مدالیل الادوات، ادوات جتنے بھی ہیں یعنی حروف ان کے مفاہیم جزئی ہیں. افعال میں یہ دو کیٹیگری بیان کی تھی. اسماء میں، اسماء میں کیا کہا تھا کہ ان کے جو مفاہیم ہیں وہ مختلف ہوں گے، کبھی کلی ہوں گے، کلی میں اسماء اجناس کو رکھا، اور جزئی میں کیا رکھا؟ اسماء اعلام، اسماء اشارہ، ضمائر اور نحویہ. نحویہ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اسماء موصول اور کیا آنے چاہیے اس میں؟ ہاں یہ سارے آ جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے. اسماء افعال، اسماء افعال کی حیت ہوتی ہے اپنی؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ان کی حیت نہیں. صح ہو گیا لفظ صحیح. چلیں بہرحال تمرین میں آ جائیں. معنی ہوں گے ان کے، اسماء افعال کے جو مدالیل ہیں ان کی حیت ہوتی ہے، اس ہوتے ہیں ان کے معنی خود معنی تو ان کا مستقل ہے، معنی مستقل ہے تو وہ زمانہ نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کیونکہ یہ اسم کی طرح ہے، جب یہ اسماء افعال اسم کے حکم میں ہیں تو یہ منطق کے نزدیک کس میں جائیں گے؟ اسماء میں جائیں گے. اور اسم چونکہ ہیں اور یہ کلی ہونے چاہیے، معین نہیں کر رہے مثلا، کلی ہوں گے اسماء افعال. اچھا ما کلو ما یتمنى المرء یدرکہ، ما کلو، ما یہ اس میں موصول ہے کہ ہر وہ چیز کہ ما یتمنى کہ جس کی انسان کیا کرتا ہے، بلکہ ما یہ کیا نافی ہے، ہر وہ چیز کہ جس کی انسان تمنا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو انسان درک کرتا ہے. ما کل، ہر ایسی چیز نہیں ہے کہ کل ما یتمنى المرء یدرکہ. نہیں دوسرا تو موصول ہوگا نا، ما یتمنى المرء اس کی طرف تو یتمنى کے اندر ایک عائد موجود ہوگا، پلٹے گا. لیکن پہلا جو ما ہے اس کی تو عائد نہیں ہے نا کوئی پلٹنے والا، حرف ہو جائے گا. ہاں دوسرا کلی، دوسرا کلی ہوگا یا جزئی ہوگا؟ اس میں موصول ہے، اسماء موصولہ اسماء اجناس میں سے ہیں یا اسماء غیر متمکنہ سے؟ غیر متمکنہ میں سے. ہاں لیکن ہے اجناس میں سے. اس کے بارے میں اب اختلاف ہے شروحات والوں کا. مثلا اسی مقرر کے مطابق جو المقرر ہے رائد حیدری کی، انہوں نے جب پیچھے اسی تنبیہ میں بات کی وہ نحویہ میں کیا لکھا؟ اسماء موصول کی مثال دی. ٹھیک ہے، یعنی اسماء موصول کی مثال کس میں انہوں نے رکھی؟ جزئی میں رکھی نا. ہاں یعنی اس تنبیہ میں کیا تھا؟ تنبیہ میں یہ تھا کہ جزئی کی کیا مثال دی؟ اسماء اعلام، اسماء اشارہ، ضمائر و نحویہ میں کیا رکھا؟ موصولات کو کس میں رکھا؟ جزئی میں رکھا. تو لہٰذا ان کے مطابق المقرر والے کے مطابق جو ما یا تمنا ہے
یہ کیا بنے گا؟ میں موصولہ جزئی بنے گا. جبکہ جو سید کمال حیدری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ماں کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی انسان ہو، تو یہ کہتے ہیں اس اعتبار سے کلی ہے. ما یا تمنا، جس چیز کی انسان تمنا کرے، تو اس اعتبار سے کلی ہے. بہت ساری چیزوں کی تمنا ہو سکتی ہے. ہاں، غیر بالکل کے لیے یہاں پہ اردو کا معنی دیکھیں، ما یا تمنا مارو، جس چیز کی انسان تمنا کرے. اب وہ کس چیز کی تمنا کر رہے کہتے ہیں یہ کیا ہے جناب؟ اس اعتبار سے یہ کلی ہے. قاعدہ کلیہ ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جس چیز کی تمنا کرے اس کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز کی بات نہیں ہو رہی. تو جس چیز کی انسان تمنا کر رہا ہے یہ اس چیز کے اوپر صدق نہیں کرتی کہ جس چیز کا انسان انکار کر رہا ہے یا جس چیز کو انسان سوچ رہا ہے اس کے اوپر یہ چیز صدق نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری بات اس بعد والی بات سے واضح ہوگی کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ لفظ ہم لے لیں، ہم لے لیں، ہا اولا لے لیں، یہ جمع ہے، ایک جماعت ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ جزئی ہے. حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد، اس میں تو 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کیا جواب دیتے ہیں منطقی آ کے کہ وہ 10 اس کے افراد نہیں ہیں، اجزاء ہیں اس کے، ہے جزئی فقط، کیونکہ لفظ جو ہم ہے اسی جماعت کے لیے بولا گیا ہے، دوسرے جو 10 ہیں ان کے نہیں بولا جائے گا. لہذا ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو فقط اسی پہ صدق کرے گا اور جماعت کے اوپر صدق نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جو اسماء موصولہ ہوں گے، یعنی جب بھی آپ کہیں گے کہ جس چیز کی انسان تمنا کرتا ہے، تو جس چیز کی انسان تمنا کرتا ہے یہ اسی کے لیے بولا جائے گا جب انسان تمنا کرے. لیکن جب انسان تمنا نہیں کر رہا ہو، فقط سوچ رہا ہو، غصہ کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، اس کے اوپر یہ لفظ نہیں بولا جائے گا. لہٰذا اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، جس چیز کی انسان تمنا کرتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ ہے جزئی، لیکن وہ اس کے کیا بن رہے ہیں؟ اجزاء بن رہے ہیں، نہ کہ کیا بن رہے ہیں؟ افراد بن رہے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ المقرر والی بات مجھے جو ہے وہ تقریباً ٹھیک لگتی ہے کہ ما اس میں موصولہ لے لیں، حاضہ لے لیں، ہم لے لیں، ضمائر جتنے بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، جمع کی ضمیر لے لیں، جمع کا اشارہ لے لیں، سب کے سب جب جزئی ہیں اس کے وہ اجزاء بنتے ہیں، انسان کی طرح ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ اجزاء بنتے ہیں. تو ما یا تمن المار میں جو ما موصولہ ہے یہ بھی کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا. یہ تمنا تو فعل ہے، المرء، ٹھیک ہے، انسان جس چیز کی کیا کرے؟ تمنا کرے. المرء ال انسان کی طرح، ال انسان بھی کلی تھا، المرء بھی کیا ہوگا؟ کلی ہوگا. اس میں جنس ہے. یدرک میں یدرک تو فعل ہو گیا، ہو جو ہے وہ ضمیر تو کیا ہے، تو لہٰذا یہ جزئی ہے. تجر ریاح ہوائیں چلتی ہیں، بما ایک ایسی سمت کے لا تشتے سکون کے جو سفینے جو کشتیوں کو جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی، یعنی مخالف سمت ہوائیں چلتی ہیں. اچھا، الریاح یہاں پہ مستاق ہوگا. ہوائیں جو ہے چلنا یہ بھی کیا کلی ہے، الریاح اس اسماء جناس میں سے ہے. ما پھر موصولہ آ گیا، موصولہ کی وہی بحث ہوگی، ما لا تشتے سکون. یہاں پہ پھر خاص مراد ہے، یعنی ایک ایسی ہوا چلتی ہے کہ جو کشتیوں کو پسند نہیں ہوتی، جس سے کشتیاں نہیں چاہ رہی ہوتی. پھر ما کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا، ما کا مفہوم. اور جو السفن ہے یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا؟ کلی ہو جائے گا اسماء جناس میں سے. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأۃ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو بطحا والے لوگ ہیں، وطأۃ ان کے جو قدموں کی چھاپ ہے اور جو قدم رکھنا ہے اس کو بھی کیا ہے؟ جانتے ہیں. تو یہاں پہ حاضہ اس میں اشارہ میں سے ہے، پیچھے بیان کیا تھا کہ اس میں اشارہ جزئی ہے، الذی بھی جزئی میں جائے گا، انہوں نے خود کہا تھا. البطحاء چونکہ علاقے کا نام ہے تو لہٰذا یہ کیا ہونا چاہیے؟ جزئی ہونا چاہیے. جس طریقے سے بغداد، نجف، کربلا یہ کیا ہے؟ اس میں جنس نہیں ہوتے، علم ہوتے ہیں، علاقوں کے نام ہو گئے. وطأتہ، ٹھیک ہے جی. جب آپ اس کو مضاف کر کے بولیں گے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا، یعنی اس بندے کی قدم، جن کے قدموں کو جانتا ہے. ویسے وطأتن دیکھیں تو یہ کلی ہو جائے گا، لیکن وطأتہ جب مضاف کر رہے ہیں پھر مراد کیا ہے؟ وہ امام کے کیا ہے؟ قدم مراد ہے. قدم روندنا یعنی قدم چلنا، قدم کی چھاپ جو ہے، ٹھیک ہے. یعنی بطحا والے ان کے قدموں کی چھاپ کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ اصل واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ چوتھے امام آئے تو کسی نے کہا، جیسے کعبہ آئے تو وہ بادشاہ بیٹھے ہوئے تو سارے لوگوں نے گھیر لیا، تو بادشاہ نے ایسے کہا کہ یہ کون بندہ ہے؟ تو پھر وہ جو شاعر تھا اس نے یہ قصیدہ پڑھا کہ یہ تو وہ بندہ ہے کہ بطحا والے ان کے
قدم جہاں پہ رکھتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں کہ یہ ان کے قدموں کی چھاپ ہے. اچھا تو ہو جو ہے یہ کیا ہو جائے گا, جزئی ہو جائے گا, اور وسط کیونکہ مضاف ہے اس اعتبار سے جزئی ہونا چاہیے کیونکہ فقط انہی کے قدم مراد ہے امام سے. والبیت یعرفہ, بیت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ویسے تو البیت کلی ہے لیکن چونکہ شعر میں بیت سے کیا مراد ہے, خانہ کعبہ مراد ہے, اور الف لام یہاں پہ کیا ہے وہ عہد ذکری آپ کہتے ہیں اس کی ہے, تو یہاں پہ البیت کیا ہو جائے گا, جزئی ہو جائے گا. پہلے شاید کعبے کا ذکر ہو رہا ہو اس وجہ سے, یا عہد ذہنی کہہ دیں, سب کے ذہن میں یہ چیز بات تھی. البیت یعنی البیت سے مراد کیا ہے, خانہ کعبہ ہے, یہاں پہ جزئی ہو جائے گا پھر اس اعتبار سے. اچھا والحل والحرم, حل و حرم وہ بھی کیا ہے, وہی جزئی ہے, وہ خاص علاقے والوں کا نام ہے. حل حرم ہو گیا, حرم مسجد نبوی ہو گیا, اہل حل یعنی مکہ والے لوگ ہو گئے, اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا, جزئی ہو جائے گا. یہ سارے پھر جزئی ہو جائیں گے. اچھا نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا ہم اپنے پاس جو ہماری چیز ہے, وانت بما عندك اور جو تمہارے پاس ہے اس پہ ہم کیا ہے, راضی ہیں, اور رائے کیا ہے آپ اس میں وہ کیا ہے, مختلف ہے. نحن ضمائر میں سے ہے, جزئی ہو جائے گا. بما حرف جزئی ہے, ما جو ہے یہ موصولہ جزئی ہو جائے گا. عندنا عندہ کیا ہے, ظرف ہے, وہ بھی جزئی ہو جائے گا. نہ پھر یہ ضمیر آ گئی, وانتا, یہ سارے جزئی بن رہے ہیں, ما جزئی, عندہ کا یہ سارے جزئی. رازن اس میں فاعل آ گیا, کلی ہونا چاہیے, راضی ہو, راضی ہیں, کلی ہونا چاہیے اس اعتبار سے. ایک بندے کا فائل کا نام بتا رہے ہیں, نحن رازن, نہیں اس کا مفہوم کیا ہے, کلی ہے. نہیں اس عبارت میں تو ظاہری بات ہے جزئی ہے نا, اب اس کے اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے. راضی جو ہے, راضی ہونے والا, راضی ہونے والا, فقط یہ کہ راضی ہونے والا, یہ تو کلی ہے نا مفہوم. راضی ہونے والا مفہوم کلی ہے. آپ کہیں کہ نہیں وہ اس کی مراد کیا ہے, ہم راضی ہیں, ہم اور آپ, اس اعتبار سے جزئی ہے. ٹھیک ہے, ویسے اس کا اپنا مفہوم دیکھیں تو یہ کیا ہے, کلی ہے اس اعتبار سے. رائے مختلف, رائے یہ رائے کا ہونا یہ بھی اسم ہے, مختلف ہونا یہ بھی اسم ہے, یہ سارے کیا کلی ہو جائیں گے اس میں جن سے. مختلف اس میں فاعل ہے, یہ بھی کیا ہے, کلی ہو جائے گا. حالانکہ اس میں بات ہونی چاہیے, اس میں فاعل کے اندر دو کیٹیگری ہونی چاہیے کہ مادہ کے اعتبار سے کلی ہونا چاہیے اور حیات کے اعتبار سے جزئی ہونا چاہیے. شبہ فعل, حیات کے اعتبار سے شبہ فعل ہونا چاہیے, لیکن ایسی تقسیم منطق اور بیان نہیں کی. تنبیہ میں کیا کہا ہے, وہ اما الاسماء, اسماء کی دو کیٹیگری بیان کر دی. اگر اسماء جناس ہوں گے تو کلی ہو جائیں گے, اسماء جناس کے علاوہ لے آئیں گے تو وہ جزئی ہو جائیں گے. بس یہی بیان کیا. فعل میں دو کیٹیگری بیان کی لیکن یہاں پہ نہیں بیان کی, یہاں پر بھی اس طریقے سے ہونی چاہیے تھی. اور اچھا اگلا ایک تمرین کا سوال پھر کل باقی کرتے ہیں. بین ما اذا كانت الشمس والقمر والعنقاء والغول والثريا والجد والارض من الجزئيات الحقيقية او من الكليات واذكر السبب. بین ما, اچھا بیان کریں کہ جب شمس, قمر, شمس سورج, قمر چاند ہو گیا, عنقاء لمبی گردن والا, غول کہتے ہیں بھوت وغیرہ, بھوت جن, اور ثریا ایک ستارے کا نام ہے, سیارے کا, جدی بھی سیارے کا نام ہے, ارض یہ زمین ہوگی, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, کیا یہ جزیات حقیقیہ میں سے ہیں یا کلیات میں سے ہیں. اور آپ یہ بھی بیان کریں کہ سبب بھی بیان کریں. ٹھیک ہے, الشمس اور القمر جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, اگر الشمس اور القمر سے مراد کیا ہو, یہی الف لام کون سی ہو جو عہد ذہنی ہے, یہی شمس مراد ہو. جی ہے اسماء اجناس, لیکن ہم الف لام کیا مراد لیتے ہیں شمس سے, یہ اپنا سورج مراد لیتے ہیں نا. مفہوم کیا ہے شمس کا, آیا ہم علم کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا اس میں جنس کے طور پہ, یہ مین سوال ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟
شمس جنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں شمس اور جو چاند ہے، سورج چاند سورج کو ہم استعمال کرتے ہیں اسی چاند سورج کے لیے جو خارج میں موجود ہے ہمارے پاس. جب اسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ جزئی ہو جائے گا. کوئی سائنسدان استعمال کرے شمس اور قمر کو مطلق کر کے ایک ایسا سیارہ جو روشنی دیتا ہے اس معنی میں، پھر وہ کلی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہیں کہ الشمس اور القمر ویسے کلی ہیں مفہوم کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ہم لوگ جو ہے نا الشمس کو اسی سورج کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارا ہے، القمر کو اسی چاند کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہماری زمین کا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. اونقا اور غول کیا ہے؟ یہ جزئی کلی ہو جائیں گے. مفہوم کلی ہے، لمبی گردن والا ہونا اور ایک بھوت یا کلی ہے، حالانکہ خارج میں اس کا کوئی مصداق نہیں ہے، خارج میں افراد نہیں ہے، لیکن ایک ایسا مفہوم ہے کہ اگر فرض کریں اس کا افراد کوئی ہو تو اس کی وجہ حیثیت کر جائے گا. ثریا اور جدی یہ بھی کیا ہیں؟ مخصوص ستاروں کے نام ہیں. جب مخصوص ستاروں کے نام ہے تو یہ جزئی بننے چاہیے جب مخصوص آپ کہہ رہے ہیں. عارض بھی کیا ایسی مخصوص زمین کا نام ہے تو یہ جزئی بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور وجہ واضح ہے انشاءاللہ کہ جب شمس کیا کہہ رہے ہیں ہم اسی سورج کا مفہوم کہہ رہے ہیں تو یہ اسی پہ صدق کرے گا اور پہ صدق نہیں کرے گا. اسی طریقے سے عرض جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی زمین کا نام ہے تو اسی پہ صدق کرے گا اور پہ صدق نہیں کرے گا. اور نقا غول میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس کا تو کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے، خارج میں اتنی لمبی گردن والا انسان ہے ہی نہیں، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، ولو بالفرض ادھر ہم نے کہا تھا اگر فرض کرنے کا ایسا انسان ہو تو کیا لفظ اونقا مفہوم اونقا اس کے اوپر صدق کرے گا؟ صدق کر جائے گا. جب کر جائے گا تو پھر کیا بن جائے گا؟ وہ مفہوم کلی بن جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہے کہ اذا قلت لصدیقک ناولنی الکتاب وکان فی یدہ کتاب ما فما المفہوم من الکتاب ہنا جزئی ام کلی؟ اذا قلت لصدیقک، کہ جب آپ اپنے دوست سے کہیں کہ ناولنی، کہ مجھے دے دو، ناولا یناولو دے دینا، کہ مجھے دے دو، الکتاب کتاب دے دو. اور صورتحال کیا ہے کہ وکان فی یدی کتاب ما، اس کے ہاتھ میں کوئی بھی کتاب ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کے ہاتھ میں جو منطق کی کتاب ہے وہ مجھے دے دو، نہیں، کوئی بھی کتاب ہے. آپ کہتے ہیں جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے وہ مجھے پکڑا دو. تو یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناول کتاب، یہاں پہ کتاب جو ہے آیا مفہوم جزئی ہے یا کلی ہے؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں پہ کتاب ما ہے، کوئی بھی کتاب ہے اور ہے بھی اس کے ہاتھ میں. یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ جزئی ہونا چاہیے، کلی ہونا چاہیے؟ یہاں پہ جزئی ہونا چاہیے کیونکہ آپ اشارہ کر رہے ہیں ایک طرح سے، اور اشارہ کرنے کے ذریعے سے جو آپ نے الکتاب کے اوپر الف لام لگایا ہے، یہ الف لام کیا ہو جائے گا؟ الف لام عہد کا ہو جائے گا کہ یہ معین ہو جائے گا کہ آپ اسی کتاب کی بات کر رہے ہیں جو اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہے. تو یہ اس والے سے کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. اچھا، اگر یہاں پہ یہ سوال کی جائے کہ وہ کتاب تو آپ نے معین نہیں کی، آیا وہ منطق کی کتاب ہے یا کون سی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، اس اعتبار سے معین نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے معین ہے کہ چونکہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو چونکہ اس کے ہاتھ والی کتاب ہے وہ دوسرے جو کسی اور کے ہاتھ میں اس کے اوپر صدق نہیں کر سکتی. اب ہاتھ میں آپ نے ہاتھ میں کتاب کو کیا رکھا؟ معین کر دیا اس اعتبار سے. تو یہ کیا معین ہے؟ ایک حوالے سے جو ہاتھ میں کتاب ہے وہ کسی اور پہ صدق نہیں کر سکتی. اذا قلت لکتبین، کتبی کتب سے کتبین کہتے ہیں اس بندے کو جو کتابیں بیچتا ہے، کتب فروش. اذا قلت لکتبین، کہ جب آپ کتب فروش سے کہیں کہ بیانی کتاب القاموس، کہ مجھے قاموس کی کتاب بیچو. ٹھیک ہے، فما مدرود کلمۃ القاموس، تو جہاں آپ نے کہا کہ مجھے قاموس چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قاموس کا جو کلمہ ہے اس کا جو مفہوم ہے آیا وہ جزئی ہے یا کلی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے کتاب کو معین کیا قاموس میں کہ مجھے قاموس کی کتاب چاہیے، لیکن اب قاموس کی کتاب وہ خارج میں کون سی ہے؟ کیونکہ دکاندار کے پاس تو بہت زیادہ کتابیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کلی بن جائے گا کہ جب دکاندار کے پاس قاموس کیا ہو؟ بہت زیادہ کتابیں قاموس کی پڑھی ہوں، تو اب اس نے معین نہیں کیا، اس نے کہا بس مجھے قاموس کی کتاب دے دیں، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس اعتبار سے کلی ہو جائے گا. اور اگر فرض کریں کہ دکاندار کے پاس ایک ہی کتاب بچی ہوئی ہے قاموس کی اور وہ کہتا ہے کہ قاموس کی دے دو، تو پھر وہ معین ہو جائے گی، جزئی بن جائے گی.
اذا قال البائع بعتک حقۃ من هذه الصبرۃ من الطعام، حقہ ایک وزن کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کلو کا ہو، 2 کلو کا ایک وزن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بیچنے والا کیا کہتا ہے کہ بعتک میں آپ کو بیچتا ہوں، حقہ یعنی ایک حقہ ایک جو وزن ہے 2 کلو فرض کریں، من هذه الصبرۃ، صبرہ ڈیر کو کہتے ہیں، یہ جو ڈیر ہے من الطعام کھانے کا، یہ جو کھانے کا ڈیر ہے، چاولوں کا ڈیر ہے، گندم کا ڈیر ہے، اس ڈیر میں سے میں آپ کو ایک حقہ بیچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فمل مبیو، تو یہاں پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے حقہ من الصبرہ، یہاں پہ آیا وہ جزئی ہے یا کلی ہے؟ یہ بھی کلی ہو جائے گا کیونکہ صبرہ بہت بڑا ڈیر ہے اور اس نے یہ معین نہیں کیا کہ 1 کلو جو ہے وہ کہاں سے اس نے اٹھانا ہے، شروع سے اٹھانا ہے، اوپر سے اٹھانا ہے، درمیان سے اٹھانا ہے، معین نہیں ہے۔ اور اسی کلی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں فروٹ والے، تو کہتے ہیں 1 کلو سیب دے دیں تو وہ اپنے جو طرف میں ہوتے ہیں خراب وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ معین نہیں ہوتا نا 1 کلو کہاں سے دینا۔ اگر آپ معین کریں کہ 1 کلو یہاں اوپر سے دینے جو اوپر پڑیں، پھر وہ معین ہو جائے گا، پھر وہ کیا ہو جائے گا، جزئی ہو جائے گا، کلی نہیں ہوگا۔ عین المتواتی والمشکک من الکلیات التالیہ، آنے والے جو مفہوم کلی ہیں اس میں سے متواتی اور مشکک کو بتائیں۔ متواتی اور مشکک کی تعریف واضح ہے کہ متواتی میں بالکل ایک طرح سے صدق کرتا ہے، تمام افراد برابر ہوتے ہیں، اور مشکک میں کیا ہے، شدت، ضعف، اکثر، قلت اور علت، معلول، تقدم، تاخر کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ العالم کہا تو یہ بہت سارے عالم پہ صدق کرتے ہیں، ریاضی کا عالم اسے بھی عالم کہیں گے، ہر کسی کو عالم کہیں گے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، کثرت اور عقل کے والے سے فرق ہو سکتا ہے، ایک کا علم زیادہ ہے، ایک کا تھوڑا ہے، لہٰذا یہ مشکک بننا چاہیے عالم۔ اسی طریقے سے جو کاتب ہے، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے وہ فرق کون سے تھے، اکثر اور اقل والے، کاتب میں پھر فرق بن سکتے ہیں، تقدم، تاخر، شدت، ضعف۔ کاتب میں میرے خیال میں کوئی فرق نہیں بن سکتا، کاتب سارے کے سارے کاتب ہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے قلم میں کوئی فرق نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ قلم کیا ہو، کچی پینسل ہو، پکی ہو، جو بھی ہو، ہر کسی کے اوپر قلم برابر صدق کرتے ہیں۔ عدل جو ہے وہ بھی برابر صدق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عدل و انصاف، زیادہ عدل تھوڑا عدل ایسا تو نہیں ہوتا، عدل تو کیا ہے، پورا دینا جو انصاف کا تقاضا ہے۔ سواد جو ہے یہ کہ ان کا رنگ ہے یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا کالا زیادہ کالا، لہٰذا یہ مشکک بنے گا۔ النبات یعنی جو اگنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی کیا ہے نہیں ہے بات، اس کی برابر ہیں سارے اس کے افراد، ٹھیک ہے، چاہے سبزی ہو، درخت ہو، جو بھی ہو، سارے نباتات ہیں۔ پانی کے افراد بھی برابر ہیں، ایسا نہیں ہے کسی میں جو پانی تھوڑا ہو، کسی میں زیادہ ہو، ایسا نہیں ہے، مقدار زیادہ تھوڑی ہو سکتی ہے، لیکن پانی مضاف ہے یا غیر مضاف ہے، لیکن ہے تو پانی اس کے اوپر برابر صدق کر رہے ہیں، لفظ ما۔ اچھا، النور جو ہے روشنی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس سے کیا کہیں گے، مشکک کہیں گے۔ حیات جو زندگی ہے یہ تھوڑی زیادہ کہ اس میں بات نہیں ہے، زندگی جو ہے وہ چاہے کسی کے پاس، یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کی زندگی کمزور ہے، کمزور تو نہیں کہہ سکتے، زندگی ہے۔ قدرت میں تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، تھوڑی قدرت ہے، زیادہ قدرت ہے، اس میں کیا ہے، قدرت کیا ہو جائے گا، مشکک ہو جائے گا۔ جمال خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی اور زیادہ ہو رہا ہے، یہ سارا۔ معدن جو معدنیات ہیں یہ برابر ہی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے نمک ہو، جو بھی سب کو معدن کہیں گے۔ اچھا، اذکر خمسہ تامثلۃ للجزئی، جزئی اضافی کی 5 مثالیں ذکر کرنی ہیں۔ واختر ثلاثۃ منہا من التمرین السابق، اور جو 3 مثالیں ہیں وہ گزشتہ جو ہے نا تمرین سے اٹھانی ہیں جزئی اضافی کی، یہ بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں نا، عالم، کاتب، قلم وغیرہ۔ اچھا، ان مثالوں میں سے 3 مثالیں جو ہیں وہ جزئی اضافی کی ہم نے ڈھونڈنی ہیں، عالم، کاتب، قلم، عدل، ان میں سے تو کیا کہیں گے آپ؟ جزئی اضافی کسے کہتے ہیں کہ جس کو آپ اضافہ دیتے ہیں اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ عالم کیا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کیا ہے، مفہوم وسیع ہے جو کہ عالم بھی ہے اور غیر عالم بھی ہے، تو ہم کیا کہیں گے، العالم بالاضافۃ الی الانسان، یہ کیا بنے گا، جزئی اضافی بنے گا۔ یعنی جب بھی آپ جزئی اضافی کی مثال دیں گے تو وہاں پہ ایک لفظ لکھیں گے، کون سا لفظ، بالاضافہ، ٹھیک ہے۔ العالم بالاضافۃ للانسان، الکاتب بالاضافۃ للانسان، یہ دونوں کس کی مثالیں بن جائیں گی، جزئی اضافی بن جائیں گی۔
القلم، قلم کس کی اضافہ کریں گے کس کی طرف؟ قلم کے اوپر کیا مفہوم ہے؟ شے کا مفہوم تو ہے ہر کسی کے اوپر. القلم بالاضافۃ الی الشیء، شے کا جو مفہوم ہے. یا قلم اگر لکڑی کی بنی ہوئی ہے یا پلاسٹک کی ہے تو القلم بالاضافۃ الی الپلاسٹک اور الی الخشب، جو آپ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. عدل، عدل کیا چیز ہے؟ عدل انصاف کرنا، انسان کا فعل ہے. العدل بالاضافۃ الی الفعل، یوں کہہ دیں. السواد بالاضافۃ الی الالوان، الی اللون. یہ کیا بن جائیں گے؟ سارے کے سارے جزئی اضافی بن جائیں گے. اس کے علاوہ اور مثالیں ہیں ان کے علاوہ. ٹھیک ہے. انسان کی مثالیں ہیں، انسان بالاضافہ الی الحیوان، حیوان بالاضافہ الی الجسم. یہ ساری کس کی مثالیں بنیں گی؟ جزئی اضافی کے بن جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ